اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ ایران میں نئے سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی صاحب کا انتخاب ہو چکا ہے، لیکن انڈین میڈیا میں اور انڈیا میں یہ بحث چل رہی ہے کہ وہ صحیح میں آیت اللہ ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور اس بات کا فیصلہ کروایا جا رہا ہے ایک بہت ہی ایکسپرٹ سے، اور وہ ایکسپرٹ پتہ ہے کون ہے؟ آپ گیس کیجئے کون ہوں گے؟ وہ ہیں چیٹ جی پی ٹی صاحب۔ آپ یہ دیکھیے، اب ان کے بیٹے کو مجتبیٰ کو جو بنایا جا رہا ہے وہ آیت اللہ تو نہیں ہے، آیت اللہ کے لیول کا جو دھارمک گرو ہوتا ہے وہ تو وہ نہیں ہے، تو پھر کہے گا سسٹم بیٹے کو چن لیا، سمپل ہے۔ یہ آپ کو کس نے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا کہ وہ آیت اللہ نہیں ہے؟ اوپس، یہ سجیشن دیا جا رہا ہے کہ انجنا اپنی پوری ریسرچ واٹس ایپ پہ کرتی ہے۔ کسی نے واٹس ایپ پر نہیں بھیجا، ایک تو تمیز سے بات کیجئے۔ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ ویلڈ ایکسپیکٹیشن ہے۔ نہیں، میں تمیز سے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک نیشنل ٹی وی پہ ایک رپورٹر جب کوئی بات کو پیش کر رہی ہے تو اس کا سورس بھی پیش کرے، اس کے پاس اس کا سورس ہونا چاہیے کہ کس نے کہا، کب کہا، کیسے کہا۔ پوائنٹ تو ہے۔ At some point, Anjana seemed very irritated. در سے خارج دیتا ہو، 15 سال سے آگا مجھ در سے خارج دیتا ہو، در سے خارج دیتا ہو۔ I guess someone was telling her the facts in her earpiece. Then we saw her furiously typing. Mujtaba Khamenei is not an Ayatollah. ChatGPT, please بتاؤ اس کو کیسے میں پروف کروں؟ وہاں وہ بولے جا رہا ہے۔ انجنا کا دھیان ہے لیپ ٹاپ پہ۔ I need a comeback quickly. I need a comeback. Finally, she got a comeback. کیا یہ جانکاری صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی آپ کتابیں اور انیہ ریفرنسز پڑھی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی ایک مڈ رینکنگ کلرک تھے جن کو کہتے ہیں حجت الاسلام۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ تھینک یو چیٹ جی پی ٹی، تم نے میری لاج رکھی ان فرنٹ آف دس بدتمیز پینلسٹ۔ یہاں پر جو نیوز سینس پروگرام کی یہ جو اینکر ہیں، انہوں نے آج تک کی جو اینکر ہیں ان کے لیے کہا کہ انہوں نے چیٹ جی پی ٹی پہ جانے کے بعد یہ سرچ کیا، فوراً ویریفائی کیا کہ وہ حجت الاسلام ہیں، آیت اللہ نہیں ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ نہیں میں نے بھی چیک کیا اور وہاں پر اس کو ایسا ہی ملا۔ ہم نے بھی چیٹ جی پی ٹی کیا۔ سو انجنا از رائٹ، مجتبیٰ خامنہئی از حجت الاسلام. Ayatollah is like the level of education. It's like the postdoc equivalent of Islamic studies. So it's true that Mujtaba Khamenei did not have a postdoc in Islamic studies, but Iran's supreme leader doesn't have to be an Ayatollah. آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، اس لیے امید نہیں تھی کیونکہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور آپ ایک معتبر جرنلسٹ ہیں، آپ کو ایک معتبر جرنلسٹ مانا جاتا ہے، آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے تھی، ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ چیٹ جی پی ٹی کی انفارمیشنز ریلائبل نہیں ہیں، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ مجتہد، فقی اور آیت اللہ۔ آیت اللہ کا مطلب اللہ کی نشانی۔ ولی فقی عربی کا شبد ہے، مطلب جو اسلامی قانون کا سنرکشک ہے، ابھیبھاوک ہے۔ مجتہد وہ ہوتا ہے جو اسلامی قانون کا ودوان مانا جاتا ہے، جس نے جیون کے کئی سال اسلامک قانون، درشن، زبان اور انیہ چیزوں کا گہن ادھین کیا ہو۔ اسے ایک سمپورن دھارمک ودوان کے روپ میں دیکھا جاتا ہے، جو قرآن، حدیث اور آج کے حالات کے حساب سے اسلامک قانون کی ویاکھیا کرنے کی یوگیتا رکھتا ہے۔ کیا سبھی مجتہد سپریم لیڈر بننے کی یوگیتا رکھتے ہیں؟ مانا جاتا ہے کہ سپریم لیڈر وہی ہوگا جو سبھی مجتہد میں سروشریشٹھ ہوگا۔ مجتہد کی کوالٹی تو ہونی ہی چاہیے، ساتھ ہی اس کے اندر اور بھی کوالٹی ہونی چاہیے جو باقی مجتہد سے الگ کرتی ہو۔ اس کے بھیتر بصیرت ہونی چاہیے، یعنی راجنیتک انسائٹ، سمجھداری ہونی چاہیے۔ وہ زمان شناس ہونا چاہیے، مطلب جس دنیا میں وہ زندہ ہے اس کے حالات کی پوری خبر ہو، زمان کو پہچاننے کی سمجھ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شجاعت ہونا چاہیے، یعنی بہادر ہونا چاہیے، اور مدبر ہونا چاہیے، یعنی اس کے بھیتر یوجنا اور رنیت بنانے کی یوگیتا بھرپور ہونی چاہیے۔ یہ کچھ کوالٹی ہیں جس کے آدھار پر مجتہد میں سے کسی ایک کو رہبر معظم چنا جاتا ہے، کیونکہ اسے دھارمک معاملوں میں فیصلے دینے کے علاوہ دھارمک قانون کے حساب سے دیش بھی چلانا ہے، اور دیش چلاتے وقت اس کا سامنا دنیا کی الگ الگ چنوتیوں سے بھی ہوگا۔ کوئی بھی جبراً حاکم نہیں بن سکتا، اسے اسی پرکریا سے اس پد پر پہنچنا ہوگا۔ ہر 4-5 سال پر اس کی یوگیتا اور کام کی سمیکشا ہوگی، سیوا وستار دیا جائے گا، مگر سپریم لیڈر کا کاریہ کال فکس نہیں ہوتا ہے۔ شیعہ قانون کے نظریے سے
वली फ़क़ी यानी सुप्रीम लीडर उसे माना जाता है जो शिया मज़हब के 12वें इमाम मेहदी की ग़ैबत में यानी उनकी गैर हाज़िरी में इस्लामिक हुकूमत की बागडोर संभालने के लिए सबसे योग्य माना जाता है। जाहिर सी बात है कि हम शिया मज़हब के विद्वान नहीं हैं, लेकिन बार बार रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तहिद की चर्चा सुनकर हमने प्रोफेसर ज़मीर से पूछा तो उन्होंने बताया बहुत कुछ, लेकिन हमने उसका कुछ ही हिस्सा बताया। जी हाँ, ये जिम्मेदारी है, ये एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट की पहचान है। उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने एक्सपर्ट से पूछा, चैट जीपीटी के ऊपर भरोसा नहीं किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आयतुल्लाह कौन होता है, ग्रैंड आयतुल्लाह किसे कहते हैं, फ़क़ीह किसे कहते हैं, मुज्तहिद किसे कहते हैं, वली फ़क़ीह किसे कहते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो इसको समझना पड़ेगा। मैं बहुत ही खुलासे और बहुत ही कम वक्त लूँगा आपको और इसको आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। आइए इन टर्मिनोलॉजीज़ और ओहदों को समझते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओहदे हैं। मैं आपकी खिदमत में एक एक करके बयान कर रहा हूँ। आइए पहले जानते हैं हुज्जतुल इस्लाम को, कि जिसके बारे में भी चैट जीपीटी से सवाल किया गया तो उसने बताया कि आयतुल्लाह मुज्तबा ख़amenei हुज्जतुल इस्लाम है, आयतुल्लाह नहीं है। हुज्जतुल इस्लाम उस इस्लामिक स्कॉलर को कहते हैं कि जो इस्लामिक लॉज का स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन कुरान और सुन्नत और जो दूसरे सोर्सेज हैं उससे इस्लामिक लॉज को डिराइव करने की सलाहियत उसके अंदर नहीं होती है। वो सिर्फ उन अहकाम को और उन लॉज को जानता है, उसका एक्सपर्ट और उसका स्पेशलिस्ट होता है। अब आइए चलते हैं फ़क़ीह की तरफ। फ़क़ीह किसे कहते हैं? फ़क़ीह कहते हैं एक ऐसे इस्लामिक स्कॉलर को जिसके अंदर इस्लामिक लॉज को समझने की हाई लेवल पे जाकर समझने की कैपेबिलिटी होती है और ये सलाहियत उसके अंदर पाई जाती है। अगर कोई शख्स आयतुल्लाह है या वो मुज्तहिद है तो उसके लिए शर्त यह है कि वो फ़क़ीह भी हो। तो फ़क़ीह ना पोस्ट है ना टाइटल है, बल्कि फ़क़ीह आयतुल्लाह और मुज्तहिद होने की एक शर्त है। और मुज्तहिद ऐसे स्कॉलर कहते हैं कि जिसके अंदर ये सलाहियत और कैपेबिलिटी पाई जाती हो कि जो कुरान, सुन्नत, अक्ल और इजमा यानी इस्लामिक जो सोर्सेज हैं उनके ज़रिए से इस्लामिक लॉज को डिराइव कर सकता हो और उसके अंदर वो इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर मुसल्लत हो और उसके अंदर ये सलाहियत पाई जाती हो। लिटरली आयतुल्लाह के माने होते हैं अल्लाह की निशानी। और आयतुल्लाह ऐसे शख्स को कहते हैं कि जो फ़क़ीह भी होता है और मुज्तहिद भी होता है। ये टाइटल उसी को मिलता है, यानी जो शख्स इस्लामिक लॉज की हाई लेवल समझ भी रखता है और इस्लामिक लॉज को कुरान, सुन्नत, अक्ल, इजमा और इस्लामिक सोर्सेज से डिराइव करने की सलाहियत रखता है। तो अब इस तरह आयतुल्लाह वही है जो फ़क़ीह है, वही है जो मुज्तहिद है। यानी फ़क़ीह, मुज्तहिद और आयतुल्लाह तीनों एक ही चीज़ होते हैं। इनमें से फ़क़ीह होना शर्त है, मुज्तहिद पोस्ट है और साथ ही आयतुल्लाह फ़क़ीह और मुज्तहिद के लिए टाइटल है। अब ईरानी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 109, 10 और 11 के मुताबिक अगर कोई ईरान का सुप्रीम लीडर यानी वली फ़क़ीह बनने जा रहा है तो उसके लिए आयतुल्लाह, मुज्तहिद और फ़क़ीह होना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ग्रैंड आयतुल्लाह होना या आयतुल्लाहुल उज़्मा होना ज़रूरी नहीं है। इसी के साथ इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसी के साथ जो सुप्रीम लीडर बन रहा है उसके लिए 3-4 शर्तें होना और भी ज़रूरी हैं। पहली शर्त यह है कि उसके अंदर बसीरत हो, यानी पॉलिटिकल इंसाइट वो रखता हो, साथ ही वो मुदब्बिर हो यानी बेहतरीन स्ट्रेटजिस्ट हो, प्लानिंग कर सकता हो, शुजा और बहादुर हो यानी वो दुश्मन से डरने वाला ना हो। अगर कोई मुल्क आकर ईरान के लिए ख़तरा बने और उसको डराना चाहे तो वो डरे नहीं बल्कि बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करे, जैसा कि अभी हमने देखा है आयतुल्लाह ख़amenei शहीद, इमाम शहीद के यहाँ। और साथ ही जैसे अभी प्याम आया है, जो मैसेज आया है आयतुल्लाह नए सुप्रीम लीडर का कि उन्होंने कितनी बहादुरी के साथ ये ऐलान किया है। और साथ ही ज़मान शनासो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट उसकी एक शर्त है। ज़मान शनासो यानी अपने ज़माने के हालात से मुकम्मल तौर पर बाखबर हो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है, ज़माने के मुताबिक किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों का होना उसके लिए ज़रूरी है। अब सवाल ये हमारी पैदा होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये शख्स जो सामने मौजूद है ये आयतुल्लाह है यानी मुज्तहिद और फ़क़ीह है। चंद तरीक़े हैं जो मैं आपकी खुद में पेश करने जा रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि ये शख्स जो भी हुज्जतुल इस्लाम है, अभी इस्लामिक लॉज का स्पेशलिस्ट है, अभी आयतुल्लाह नहीं बना है, वो उस्ताद कि जिनके मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में जिनके सामने इसने जाके पढ़ा है, दर्स पढ़ा है, वो आकर इस शख्स को इजाज़त इज्तिहाद दें यानी इज्तिहाद करने की इजाज़त दें। वो ये बताएं कि मेरा ये शागिर्द अब इस लेवल के ऊपर पहुंच गया है कि ये इस्लामिक सोर्सेज के ज़रिए से कुरान, सुन्नत, अक्ल और
اجماع کے ذریعے سے اسلامک لاز کو ڈرائیو کر سکتا ہے، یہ مجتہد ہو چکا ہے اور میرے نزدیک یہ مجتہد ہے۔ یہ جو استاد ہوتے ہیں نا درس خارج کے، یہ خود آیت اللہ گریڈ کے ہوتے ہیں یا خود گرینڈ آیت اللہ یعنی یا آیت اللہ العظمیٰ ہوا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ مجتہد بننے کے لیے 10 سے 12 سبجیکٹس کے اوپر مہارت حاصل کرنا اور اس کا ایکسپرٹ بننا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خود اس شخص کو جو مجتہد ہو گیا ہے یا آیت اللہ ہو گیا ہے، اس کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ میں مجتہد ہو گیا ہوں۔ یہ کیسے پروو کرے گا؟ اس کے چند طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اور سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ دوسرے آیت اللہ اور گرینڈ آیت اللہ کے کلاسز میں جاتا تھا، درس خارج میں جاتا تھا اور بیٹھ کے ان سے پڑھتا تھا، اب یہ خود وہی کلاسز لے رہا ہے، اسی طریقے سے اس کے پاس لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ ان کو آیت اللہ بنا رہا ہے، ان کو مجتہد بنانے کا درس دے رہا ہے۔ اور اب وہ جب یہ درس دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پروو ہو رہا ہے کہ یہ شخص آیت اللہ اور مجتہد یا گرینڈ آیت اللہ بن گیا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت کے علماء مجتہد آیت اللہ یا گرینڈ آیت اللہ اس کے بارے میں یہ تصدیق کریں، یعنی یہ ویریفائی کریں کہ ہمارے نزدیک یہ شخص آیت اللہ اور مجتہد اور فقیہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کے درس خارج دیکھے ہیں، اس کی بکس دیکھی ہیں جو اس کی اسلامک لاز کے بارے میں ہے۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کے بارے میں بڑے بڑے جو آیت اللہ ہیں، آیت اللہ جوادی آمولی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ جعفر سبحانی، آیت اللہ نوری حمدانی، یہ سب کے سب بڑے آیت اللہ ہیں، ان میں سے کچھ گرینڈ آیت اللہ ہیں۔ انہوں نے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کو آیت اللہ کہہ کر خطاب کیا ہے، یعنی یہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کو آیت اللہ مجتہد اور فقیہ مسلم مجتہد اور فقیہ مانتے ہیں۔ تو اب آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کے بارے میں وہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں وہ تقریباً سب کے سب پائی جاتی ہیں، لہٰذا ان کے آیت اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 20 سال سے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی درس خارج دے رہے ہیں، یعنی وہ درس کے جس کو پڑھ کے لوگ آیت اللہ اور مجتہد بنتے ہیں، یہ خود بہت بڑا پروف ہے ان کے آیت اللہ ہونے کا کہ 20 سال سے ایک آدمی ایک شخص یہ کلاسز لے رہا ہے کہ جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آیت اللہ بنتے ہیں اور مجتہد کے درجے تک پہنچتے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں گرینڈ آیت اللہ یا آیت اللہ العظمیٰ کی طرف۔ آیت اللہ العظمیٰ ایک ایسے اسلامک اسکالر کہتے ہیں جس کے اندر جو پیچھے بتائی گئی کوالٹیز ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ مرجع تقلید ہو۔ مرجع تقلید یعنی لوگ اس کو فالو کرتے ہوں۔ کس چیز میں فالو کرتے ہوں؟ اسلامک لاز پر عمل کرنے کے لیے اس کے فتووں کے اوپر وہ چلتے ہوں اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہوں، اس لیے اس کو مرجع تقلید کہا جاتا ہے۔ یہ جو ٹرمینالوجی ہے مرجع تقلید، یہ ایک پوسٹ ہے آیت اللہ العظمیٰ کے لیے، یعنی اب لوگ اگر اپنے اسلامک لاز کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بتائے ہوئے جو قانون ہیں، اسلامک لاز ہیں جو اس نے قرآن، سنت، عقل اور اجماع کے ذریعے سے ایک جگہ کے اوپر لا کر جمع کیے ہیں، یہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ گرینڈ آیت اللہ کو بھی چنا جاتا ہے وہ اہل خبرہ یعنی ایکسپرٹ کی، خبرہ یعنی ایکسپرٹس، اہل خبرہ یعنی ایکسپرٹس کی ٹیم آ کر اس کو چنتی ہے اور انتخاب کرتی ہے، اور اس طریقے سے ایک انسان گرینڈ آیت اللہ بنتا ہے۔ ایران میں اس وقت 6 یا 7 گرینڈ آیت اللہ یعنی آیت اللہ العظمیٰ ہے۔ ایران میں جو ٹیم گرینڈ آیت اللہ کا انتخاب کرتی ہے اور آیت اللہ العظمیٰ کا جو ٹائٹل ان کو دیتی ہے اس کا نام ہے جامع مدرسین۔ امید کرتے ہیں کہ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس تھوڑے سے وقت میں بیان کی ہے آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آیت اللہ کون ہوتا ہے، فقیہ کون ہوتا ہے، مجتہد کون ہوتا ہے، ولی فقیہ کون ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ گرینڈ آیت اللہ کون ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا ہوگا کہ نئے سپریم لیڈر سید آیت اللہ مجتبیٰ حسینی خامنہئی مکمل مجتہد، فقیہ اور آیت اللہ ہیں۔ انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔